اسلام آباد میں SCO بیٹھک جاری ہے اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پاکستان کے کارواہک پردھان منتری رہ چکے انوار الحق کانکڑ صاحب ہیں، جو کہ اگست 2023 سے مارچ 2024 تک کارواہک پردھان منتری رہے، اور یہاں جو SCO کی بیٹھک چل رہی ہے اس میں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ کانکڑ صاحب، آپ سے پہلا سوال میں یہی کروں گا کہ آپ اس پوزیشن پہ رہ چکے ہیں جو پردھان منتری کا عہدہ ہوتا ہے، بے شک آپ کارواہک پردھان منتری کے طور پر ہی رہے ہوں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کو کیا سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت میں، چاہے وہ اکانومک کے طور پہ ہو، چاہے وہ سرکشا کے لحاظ کے طور پہ ہو، چاہے اس پورے ریجن میں اپنے آپ کو ایک مضبوطی دینے کے لحاظ سے؟ دیکھیں، پاکستان کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے اوپر اعتماد کرنا ہے، اپنے 25 کروڑ کی جو اس کی پاپولیشن ہے، جو اس کے لوگ ہیں، ان پہ اعتماد کرنا ہے، چاہے وہ اس کی اکانومی کے حوالے سے سوالات اور چیلنجز ہیں، چاہے اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے، چاہے اس کا کردار ہے ریجن کے اندر یا گلوبلس کے اندر۔ سو پیپل سینٹرک اپروچ جو ہے نا، وہ کسی بھی پولیٹیکل اور سوشل آرڈر کے لیے نا سب سے اہم چیز ہے۔ جی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خطے میں بدقسمتی سے بہت سارے ممالک، وہ چاہے بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، جو دقت ہمیں آ رہی ہے کہ پیپل آف دا گورنمنٹ تو ہوتی ہے، پیپل فار دا گورنمنٹ والے مرحلے میں ذرا ہم کنجوسی برتتے ہیں، جی پیپل سینٹرک نہیں ہوتے، جی چاہے وہ ڈیموکریٹک حکومتیں ہوں، چاہے جی وہ کویزائی ڈیموکریٹک حکومتیں ہوں، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپس ہوں۔ یہ ایک وہ تھیم ہے جس پہ فوکس کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اسی میں ہماری طاقت ہے۔ جی آپ بلوچ عوامی پارٹی یعنی BAP کے لیڈر رہے ہیں۔ بلوچستان کا ایک مسئلہ جو ہے بڑے مسئلے کے طور پہ یہاں پہ نکل کر سامنے آتا رہا ہے۔ انٹرنلی پاکستان کو کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، پاکستان کو اس طرح کے چیلنجز ماضی میں بھی ہیں اور ابھی بھی، یہ کوئی نیا چیلنج نہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ٹیررسٹ کا ہے کہ جو BLA کے ٹیررسٹ ہیں وہ اس حد تک ریڈیکل ہو گئے ہیں کہ وہ خواتین کو خودکش حملہ آور کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح تامل ٹائیگرز کو جس طرح دنیا ٹریٹ کر رہی ہے تھی، لوگ ٹریٹ کر رہے تھے، ویسے ہی ہم بھی اسی نگاہ سے یا اس حیثیت سے ان کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا جو کوسچن پولیٹیکل گورننس کے، گڈ گورننس کے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، وہ بدقسمتی سے ہمارے ممالک جتنے بھی ہیں، میں ان تینوں ملکوں کا خصوصی طور پہ ذکر کرتا ہوں، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہاریزنٹل نہیں رہا، یہ اربن سینٹرڈ رہا، اور آپ کے ہاں کلکتہ بن گیا، دلی بن گیا، جو پیریفری آسام تھا وہ رہ گیا۔ جی ہمارے ہاں خیبر ضلع رہ گیا، میرپور خاص رہ گیا، تربت رہ گیا، یہ جو ہمارے پیریفری کے اضلاع اور علاقے ہیں، ان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی۔ یہ پورے کا پورا ہمیں یہ شفٹ پیراڈائم کا لانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ڈیولپمنٹ کو ہم کیسے بہتر اور زیادہ سے زیادہ بینیفیشری لوگوں کو اپنے وسائل کے اندر رکھ کے کر سکتے ہیں۔ جی میرا ایک سوال ہے، وہ بھارت پاکستان کے رشتوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک بار پھر سے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اس عہدے پہ رہے ہیں جو پردھان منتری کا عہدہ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ چیز ہے جو روکتی ہے بھارت اور پاکستان کو قریب آ کر ایک دوسرے کے سے مذاکرات کے ذریعے آپسی رشتوں کو بہتر بنانے کی دشا میں؟ دیکھیں، میرے نزدیک قربت، پارٹنرشپ، دوستی، ہم سفر، یہ جتنے الفاظ آپ دو فریقین پہ ڈالیں گے، وہ اس وقت شروعات اس کی ہوتی ہیں یا اس کو ریالٹی میں، حقیقت میں آپ اس کا روپ ڈال سکتے ہیں جب دونوں فریق اس کی ضرورت محسوس کریں۔ جب تک ضرورت محسوس نہیں کریں گے نا، دیر کانٹ بی اے فورسڈ میرج، آپ زبردستی کی شادی نہیں کر سکتے۔ جی دونوں فریقین کو جب اس کی ضرورت محسوس نہ ہو تو پھر وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ جی جہاں تک ضرورتوں کی بات ہے تو ابھی مریم نواز شریف نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی، ایک سجھاؤ دیا تھا جو مجھے ویکتیگت طور پہ بڑا اچھا سجھاؤ لگا، کہ جہاں تک لاہور کے کلائمیٹ کی بات ہے وہاں پہ بہت پولوشن خوبصورت ہوتا ہے، بات کی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ اس پہ بات چیت ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک انڈسپیوٹیڈ مدعا ہے۔ کلائمیٹ جو ہے، دنیا کی چنتا کی جو بات ہے وہ کلائمیٹ کے ذریعے آتی ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے مدعے پہ بینک آن کر کے بات چیت کا ایک سلسلہ چلایا جا سکتا ہے جو امپلیمنٹل ان نیچر ہو، آگے جا کے
ज़्यादा विवाद वाले मुद्दों पर बात हो, लेकिन कहीं से शुरुआत हो, और ख़ासतौर पे तब जब विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं 9 साल के बाद किसी एक विदेश मंत्री के तौर पे, भारत के विदेश मंत्री के तौर पे यहाँ शिरकत कर रहे हैं। मैं इस को एज अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा ने कहा है, मैं फुली इंडोर्स और सपोर्ट करता हूँ। और ये इतना अच्छा इनिशिएटिव होगा क्योंकि दोनों साइड, उस तरफ के पंजाब और हमारी तरफ के पंजाब में बुरी तरीके से लोग इसको सफ़र कर रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं इससे, और उनकी ज़िंदगियाँ, उनके मुस्तकबिल, उनके बच्चों के मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है इस क्लाइमेट क्राइसिस से। जो नुक्ता आपने कहा कि इससे अगर शुरुआत की जाए, यही मैं बार बार अर्ज़ करता रहा हूँ कि आप अपनी जो सख्त स्टेटेड पोजीशन है वो ना छोड़ें, वो रखें, लेकिन जो बातचीत की ज़रूरत है, जो गुफ्त शनीद की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को महसूस करें। जब आप उस ज़रूरत को महसूस करेंगे तो फिर आप राहें तलाश करेंगे कि हम कौन कौन सी करीब की चीज़ें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को हम बाद में रख सकते हैं, कौन सी चीज़ों को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो एक सफ़र आपका शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप ज़रूरत ही महसूस नहीं करेंगे तो आप तो पहला स्टेप भी नहीं ले सकेंगे। एक आखिरी सवाल छोटे में जवाब चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि इस बार तो दोनों ही मुल्कों ने, दोनों ही सरकारों ने कह दिया है कि कोई बायलैटरल जो बातचीत है, द्विपक्षीय बातचीत नहीं होने जा रही, इस बार तो कोई संभावना नज़र नहीं आती। क्या आपको कोई संभावना नज़र आती है, और अगर इस बार नहीं तो आपको अगली संभावना कब बनती नज़र आती है जब दोनों देशों के बीच बातचीत की एक छोटी सी शुरुआत जो है? देखिए, मैं आपको कहूँ, जिस तरह के रीजन में, जिस तरह के ग्लोबल हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, आप मिडल ईस्ट को देख लें, आप यूक्रेन क्राइसिस को देख लें, आप अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देख लें, ये ट्रांसफॉर्मेशन हर तरफ हो रही है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो सिल्वर लाइनिंग रीजन के लिए मेरे ख्याल में शायद दोनों तरफ ये रियलाइजेशन होगी कि हमारे मसाइल का हल दिल्ली, इस्लामाबाद में है, न कि मॉस्को, वाशिंगटन, लंदन में। तो जो ही ये रियलाइजेशन ज़्यादा होगी तो आपको खुद ब खुद मौक़े पैदा करने के प्लेयर्स सामने आते हुए नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने NDTV से बात की, और थैंक यू। आपसे राब्ते में रहेंगे। ज़रूर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।